السلام علیکم. آپ آج دیکھ رہے ہیں بے نقاب کا اسپیشل پروگرام، اور آج کے اس خصوصی دن بے نقاب کی ٹیم جو ہے، بے نقاب پروگرام جو ہے وہ موجود ہے ان جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ جو کہ شہید ہوئے پاکستان کی خاطر، جنہوں نے قربانیاں دی. وہ عظیم مائیں جن کے جوان بچے جو ہے شہید ہوئے، وہ بچے جن کے والدین یعنی والد جو ہیں شہید ہوئے، وہ بہنیں، وہ بیویاں، وہ اس وقت جو جن کے اہل خانہ جو ہے اس وقت اس ملک کی خاطر، اس ملک کی سلامتی کی خاطر، اس ملک کے تحفظ امن کو قائم رکھنے کے لیے، اور یہاں پر اس کو یقینی بنانے کے لیے کہ آج ہم لوگ اپنے گھروں پر سیکیور فیل کریں، آج یقینی بنانے کے لیے کہ ہم اپنے گھر پر سکون سے رہ سکیں. تو آج پاکستان رینجرز سندھ کے ان جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ ہم موجود ہوں گے، اور ہم عید کی خوشیاں شروع ہو رہی ہیں تو عید کی خوشیاں ان کے ساتھ منائیں گے جو پاکستان کی خاطر قربان ہوئے، جو پاکستان کے بارڈرز کی حفاظت کرتے ہوئے قربان ہوئے، جو پاکستان کے شہروں میں امن و سلامتی کے قیام کو یقینی بناتے ہوئے اپنی جانوں کی قربانی جنہوں نے دی. تو آج ان عظیم لوگوں کے ساتھ آج کا دن اب تک پہ بے نقاب پہ ہم جو ہے اس وقت بنانے جائیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ ان کے احساسات کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں، اور پھر آج کے دن ان کا دشمن کو پیغام کیا ہے. آپ یہ بڑا ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ ملک ہے جہاں پر ایک ماں جس کا ایک بیٹا شہید ہوتا ہے تو وہ اپنے دوسرے بیٹے کو آگے کرتی ہے کہ یہ سوچ کے کہ جو ہے کہ ایک شہید ہوا ہے تو میں دوسرا اس وقت آگے شہید کرنے تیار ہوں. دوسرا بیٹا کھڑا ہو جاتا ہے سینہ تان کے دشمن کے آگے. تو یہ پیغام ہے دشمن کے لیے آج کے دن کہ یہاں پر یہاں شہادت جو ہے ایک رتبہ ہے، یہاں شہادت کی ایک عظیم قربانی ہے. اور ہر کوئی یہاں پہ چاہتا ہے کہ شہید ہو، تو یہاں پہ کوئی موت سے ڈرتا نہیں ہے. تو الحمدللہ یہ پیغام بھی آج کے دن ہم حاصل کریں گے، یہ بھی ان سے بات کریں گے کہ ان کے احساسات، جذبات اس حوالے سے جذبات کیا ہیں. اور آج کا دن خصوصی پروگرام بے نقاب کا پاکستان رینجرز سندھ کے ان جوانوں کے اہل خانہ کے ساتھ جو شہید ہوئے ہمارے ساتھ جڑ رہے گا بے نقاب کہ آج کے دن پوری قوم خراج تحسین پیش کرے ان تمام شہداء کو جو پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، پاکستان کے امن سلامتی کے قیام کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دے رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں، اور ان کو سلوٹ بھی کریں، ان کو خراج تحسین بھی پیش کریں، اور ان کے اہل خانہ کے لیے استقامت کی دعا کریں. تو ہمارے ساتھ سپاہی فاروق حسین جو شہید کے اہل خانہ پروگرام میں موجود ہیں. اسد علی کتنے سال کے ہیں آپ، پہلے یہ بتائیں. میں ابھی اس ٹائم پہ 17 سال کا ہوں. جب میرے فادر کی شہادت ہوئی تب میں تقریباً 4 سال کا تھا. 4 سال کے تھے جب آپ کے والد شہید ہوئے کراچی میں شہید ہوئے. تو آپ کو اگر میں کہوں کہ کچھ یادداشت تھوڑی بہت ہوگی، کیا یاد ہے؟ جی میرے کچھ مطلب یادیں تو ہیں ان کے ساتھ. مطلب وہ جب بھی ہمیں چھٹی پر آتے تھے گھر پر، مطلب زیادہ انہوں نے ہمیں کبھی ڈانٹا نہیں ہے، نہ کبھی کچھ مارا ہے ہمیں بس ہمیشہ پیار کرتے تھے، اور وہ مطلب وہ مانے لے جاتے تھے، اور ہمیشہ ایک ہی بات کرتے تھے کہ میری طرح آپ بھی بڑے ہو کے مطلب فوج میں جانا اور ایسے ملک کی خدمت کرتے رہنا جیسے میں کرتا ہوں، جیسے میں کرتا آ رہا ہوں. پھر ایک بچے ہوئے ہیں جو 2 ماہ کے تھے جب ان کے والد شہید ہوئے، اور ایک 1.5 سال کے تھے جن کے والد جب شہید ہوئے، جن کے پاس تصویر ہے اس پر. ان کی پہلے ان کی اہلیہ سے بات کرتے ہیں. آپ جذبے کو، آپ کی قربانی کو، اس عظیم اور آپ کی استقامت کو سلام کرتا ہوں. ماشاءاللہ 3 آپ کے بچے بھی ہیں. پہلے اپنے جذبات کے بارے میں کچھ بتائے گا، احساسات آج کے دن. السلام علیکم جی. بس جذبات یہی ہے ہائی کہ عید سب کے لیے ہوتی ہے لیکن میرے بچوں کے لیے وہ عید نہیں ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب نہیں ہیں. جب سارے بچے نماز پڑھنے جاتے ہیں اور میرے بچے اکیلے جاتے ہیں تو آپ خود سوچئے دل پہ کیا گزرتی ہے. وہ جو آپ کے دل پہ گزرتی ہے اس کو ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے، شاید الفاظ ہی کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ وہ یقینی طور پہ اس کرب سے اس صاحب، لیکن یہ ہے کہ ایک عظیم جگہ پر وہ ایک عظیم مرتبے پہ فائز ہوئے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو تو موت ہی نہیں آتی، وہ ہمیشہ ساتھ ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن بات یہ ہے نا کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں ابھی اس وقت. ابھی یہ ماشاءاللہ سے تھوڑے بڑے ہوئے. جب میرے ہسبینڈ کا انتقال ہوا تھا، جب وہ شہید ہوئے تھے، تب میرا بڑا بیٹا 4 سال کا تھا، ایک 1.5 سال کا تھا، اور ایک بالکل 2 ماہ کا تھا. یہ تصویر دیکھتے ہیں پھر جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا کہ پوری قوم کو فخر ہے آپ پر، آپ کے خاندان پر، آپ کے والد پر. تو آپ کو کیا احساس ہوتا ہے ان کو؟ اور پہلے تو بطور والد آپ یاد کرتے ہوں گے ان کو، پھر کیسا لگتا ہے، جذبہ کیا ہے آپ کا؟ جی مجھے میں مطلب یاد تو بہت آتی ہے ان کی، کیونکہ عید میں بھی ان کو اکیلے ہم لوگ نماز پڑھنے جاتے تو ہر کوئی کسی کو دیکھتے اپنے بابا کے ساتھ جاتے تو یاد تو آتا ہے. کیا کہنا چاہیے؟ اور خاص طور پہ آپ بننا چاہتے ہیں؟ آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں رینجر بننا چاہوں گا. اور آپ کا بھی ارادہ؟ جی بالکل، میرا بھی اپنے خوابہ کی طرح گول ہے جس میں انہوں نے مطلب شہید ہوئے اپنے ملک کے لیے. میں بھی اس طرح اب تو 17 سال کے ہیں. جی بالکل، میں بھی رینجرز میں جانا چاہوں گا اپنے ملک اور قوم کی خدمت کے لیے انشاءاللہ. میرا حال ہے یہاں پہ جو فرق آتا ہے نا، پاکستان ہم جب کہتے ہیں کہ شہادت ایک رتبہ ہے اور شہادت ایک ڈیسٹینیشن ہے یہاں پہ لوگوں کے لیے، یہ دشمن ملک جو ہیں وہ ڈرتے ہیں موت سے،
ایک خاندان میں موت ہوتی ہے یا کہیں موت ہوتی ہے تو وہ ڈرتے ہیں, لیکن پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پر ایک شہید ہوتا ہے تو 3 پیچھے اور کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہم بھی کریں گے وہی کام, اور ہم بھی ملک کے لیے قربانی بھی دینے کو تیار ہیں اور ملک کو سرو کرنے کو تیار ہیں. تو یہ وہ فرق ہے جو پاکستان میں, جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی افواج, پاکستان کی ڈیفنس کیوں اس پر برتری حاصل ہے پوری دنیا میں, یا بھارت اور ان سب کے دشمن کے دانت کیوں کھٹے ہو جاتے ہیں, وہ وجہ یہ ہے کہ ہماری مائیں, ہماری جو بہنیں وہ ڈرتی نہیں ہیں. بچے کو شہید ہو گیا تو دوسرے 3 بچے آگے کھڑے ہو گئے. تو یہی بات ہے دشمن کو اگر جی بالکل یہی بات ہے کہ مطلب ضروری تو نہیں کہ ایک شہید ہو گیا چلو ہم پیچھے تو نہیں, ہم اپنی ملک کی حفاظت کریں گے ضرور. جی بالکل الحمدللہ میں رینجس اسکول میں جاتا ہوں. رینجر اسکول میں جاتے ہیں, اور یہ دونوں بھی رینجر اسکول جی سر, یہ تینوں کے تینوں رینجز اسکول میں جاتے ہیں. جو سہولیات میسر ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ بطور؟ جی الحمدللہ بہت ہے, بہت ماشاءاللہ رینجر والوں نے میرا بہت ساتھ دیا ہے, 922 ونگ والوں نے بہت ہماری ہیلپ کی ہے. اسکول کی فیسیں وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. جی بالکل کتابیں اور سب کچھ جو ہے نا فری مل رہا ہے. تو الحمدللہ سب کچھ ہو رہا ہے, رینجر والوں کی طرف سے ہی ہو رہا ہے, محکمہ والے ہی سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ, میں یہ قبر پہ تو ابھی ہم نہیں ہیں, لیکن ہم یہاں سے فاتحہ اللہ تعالیٰ ہم اپنے دل سے دعا کرتے ہیں کہ ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرے. ویسے ہی وہ ایک بلند مرتبے پر ہیں, ان کے درجات کو بلند کرے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے اور ایک جسے کہا جائے وہ ہمت دے. جو آپ لوگوں کے ارادے ہیں نیک پاکستان کے لیے, اس ملک کے لیے, جو آپ کے والد نے قربانی دی اور آپ لوگوں کے ارادے ہیں, اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو نہ صرف استقامت دے بلکہ کامیابی نصیب فرمائے. اور آج جس طرح میں نے کہا دشمن کے لیے پیغام ہے کہ ایک شہید کے گھر سے 3 اور جو ہے اس وقت جوان پیدا ہو گئے ہیں آگے آنے کے لیے کہ ہمیں اس پر جنگ لڑنی ہے یا ہمیں پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تو یہ اس وقت جذبہ ہے پاکستانیوں کا, یہ جذبہ ہے پاکستان کی افواج کا, پاکستان رینجر سندھ کا, جس جذبے کو ہم سلوٹ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا آج کے دن خصوصی طور پر شہداء کے خاندان, شہداء کے اہل خانہ جو ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ناظرین, ہم اس وقت موجود ہیں شہیدوں کے اہل خانہ کے ساتھ. یہ بڑی عظیم قربانی ہے, خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں اور 2025 کے بعد دیکھیں تو پاکستان کو عظیم فتح حاصل ہوئی ہے, لیکن یہ وہ افواج کی بدولت حاصل ہوئی ہے جو پاکستان کے بارڈر پر فضائی یا زمینی یا بحری حدود کی حفاظت کرتے ہوئے پر معمور رہتے ہیں اور دشمن کے دانت کھٹے کرتے ہیں. یا پھر وہ افواج جو کہ پاکستان کے اندر, وہ سویلین آرم فورسز ہوں یا آرم فورسز ہوں, جو پاکستان کے اندر امن و قیام اور امن سلامتی قیام کے لیے اپنی جانیں کو قربانی دیتا ہے. اور ایسی پاکستان رینجر سندھ, اس کا بڑا اہم کردار ہے پورے صوبے میں امن و کے قیام کے حوالے سے. کراچی میں ہم نے دیکھا کہ بڑا اہم کردار, کلیدی کردار ہے. تو ان عظیم شہداء کی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے اہل خانہ کے ساتھ عید کے دن موجود ہیں. خوشیوں کا دن ہے, ہم سب اپنے گھروں میں, لیکن ہم سب اپنے گھروں پہ آج اس لیے تحفظ اور امن کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کے بچوں نے, ان کے شوہروں نے, ان کے بھائیوں نے, ان کے ماں باپ نے, جن سے آپ ملاقات کروا رہے ہیں, انہوں نے قربانیاں دی ہیں. اس لیے آج ہم لوگ اپنے گھروں پہ سکون سے تحفظ کے ساتھ نیند سو رہے ہیں. یہ خاص وقت ہے, مجھے آپ نے بتایا کچے کے علاقے میں آپریشن میں دوران شہادت. جی 3 مہینہ پہلے اس کی پوسٹنگ ہوئی تھی. میں اس سے کہہ رہی تھی کہ جاوید ادھر نہیں جائیں. پہلے وہ ڈی جی کے سرپرکوٹ آفیسر تھے, 4 سال ادھر رہے تھے. انہوں نے بھی کہا تھا کہ آپ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ادھر کہیں کشتی کروا لیں. نہیں یار, میں ادھر جاؤں گا جہاں جانے سے سب ڈرتے ہیں. پھر وہ گئے, چھوٹی عید پہ بس 1 دن کے لیے وہ آئے, عید سے تیسرے دن. میں نے کہا سب کو چھٹی ملتی ہے, آپ بچوں کے ساتھ. سہرا نہیں یار, ادھر مجھے ضرورت ہے. اس کے بعد نہیں آئے. 1 دن پہلے بات ہوئی, کہنے لگا میں نے آپ کو گفٹ لیا ہوا ہے. میں نے جاوید سے پوچھا جاوید کیا لیا ہوا ہے, مجھے بتاؤ نا. چھوٹی میری 3 سال کی بیٹی تھی, وہ بھی کہنے لگی بابا بتاؤ میرے لیے کیا لیا ہوا ہے. کہہ رہا بیٹا پھول لگ کے پیک ہوا ہوا, وہ تو آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہے. مجھے نہیں پتا تھا یہ سرپرائز میرے لیے. دوسرے دن ٹھیک انہوں نے سرپرائز دے دیا, وہ شہادت پہ پائر ہو گئے. تو 3 بیٹے آگے جو ہے اس وقت انہوں نے اپنے آگے رینجرز میں دوبارہ بھیجے پاکستان کو سرو کرنے کے لیے. یہ وہ جذبہ ہے جس کو شاید دشمن کبھی ریپلیکیٹ نہیں کر سکتا, جس کی موت سے جو کانپتے ہیں, ڈرتے ہیں,
یہ وہ قوم ہے جو شہید ہونا چاہتی ہے، یعنی جو جن کے لیے ایک رتبہ ہے شہادت، جن کی بہادری کو سلام ہم پیش کرتے ہیں. تو آپ نے تینوں بیٹے ماشاءاللہ پھر رینجرز میں. جی اللہ کا شکر ہے. ایک میں نے 20 دن بعد جاوید کو 20 دن بعد ہی بھیج دیا تھا. جی میرا میسج تھا ان دشمنوں کے لیے آؤ، ایک جائے گا تو 4 نکلیں گے. میرے 4 بیٹے تھے، ایک ابھی اسٹڈی کر رہا ہے اور 3 کی اسٹڈی کمپلیٹ ہوگی تو وہ رینجرز میں. وہاں پہ یہ ضرور کہ میں نے ہاں سے بول جاؤں گا کہ بطور جس سے کہا جائے اب وہ تو ظاہر ہے اس کا خمیازہ یا اس کا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. جو آپ کا جو شہادت ہوئی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو صلہ دے سکتا ہے، اور تو کوئی نہیں دے سکتا دنیا میں. لیکن آپ کے بچوں کی تعلیم سے لے کے ان کی رینجرز میں آنے تک تو وہ کس حد تک آپ مطمئن ہے ذمہ داری ادا ہوئی؟ کیسا آپ کو لگتا ہے، کیا احساسات ہے اس بارے میں آپ؟ شکر اللہ کا، ہمارے ادارہ بہت اچھا ہے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا، تعلیم سے لے کے گھر، مجھے ہر چیز انہوں نے دی ہوئی ہے. ہاں تو ان سے پریشانی نہیں ہوئی کہ میں نے کیسے ان کی تعلیم کا خیال رکھنا، کیا کرنا ہے. اللہ کا شکر ہے سب انہوں نے کیا. شہداء کے خاندان، اہل خانہ، وہ ورثہ، وہ اس پر جن کے جن کی گھروں میں قربانیاں ہوئیں، جنہوں نے اس ملک کی سلامتی، امن، ملک کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں، جن کی قربانی کی وجہ سے آج ہم لوگ اپنے گھروں پہ محفوظ بیٹھے ہیں. اور یہ جو احساس ہے حفاظت کا، یہ جو تحفظ کا، یہ ان قربانیوں کی بدولت ہے. اور اس پر پاکستانی جیسے ان کے ان جوانوں کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، ان کے خاندان جو ہے اس پر ان کی استقامت کی دعا کرتے ہیں. ویلکم بیک کہ ہم موجود ہیں ان شہداء کے اہل خانہ کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی حفاظت، امن، سلامتی کے قیام کے لیے یا پاکستان کے بارڈرز کے اوپر اپنی جانوں کی قربانی دی. ان کے اہل خانہ، یہ تمام عظیم قربانیاں جنہوں نے پاکستان کے بارڈرز پر یا پاکستان کے اندر، پاکستان کے شہروں میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے اپنی جانوں کی قربانی دی، کہ وہ لوگ جو کہ شہید ہوئے ہمارے تحفظ میں، ہمارے ملک میں امن قائم کرتے ہوئے، تو ان کے اہل خانہ کو ٹریبیوٹ دیتے ہیں. آج ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہے، ان کے استقامت، ان کے اس جذبے کو سلام پیش کرتا ہے. آپ وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس جذبے کے ساتھ آج بھی ان احساسات، ان کی عید کے دن کیا ہے، ان قربانیوں کے بارے میں کیا احساسات ہیں، اور مستقبل کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں، ان کے بچے کیا سوچتے ہیں، ان عظیم بچیوں سے جن کے والد شہید ہوئے، ان عظیم جو بیویوں سے جن کے شوہر شہید ہوئے، ان ماؤں سے آپ کو ملوایا، ان بچوں سے ملوایا جن کے والد شہید ہوئے. تو یہ آج کا دن عید کا ان تمام شہداء کو، عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا بے نقاب اسپیشل میں آپ دیکھ رہے ہیں. ہمارے ساتھ انسپیکٹر شارق شہید کی فیملی ساتھ موجود ہے. میں سب کو السلام علیکم کروں گا. بالکل میرا خیال ہے 1.5 سال قبل آپ کی شہادت آپ کے گھر میں ہوئی. کس مہینے میں، کیا تفصیلات مجھے بتائیں؟ انسپیکٹر شارق رضوان شہید 16 سپٹمبر 2024 کو اور 12 ربیع الاول والے دن میں شہید ہوئے ہیں. رہتی دنیا تک جب تک میلاد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منایا جائے گا، ان کی شہادت کا دن بار بار پھر کر آئے گا. وہ زندہ ہے، شہید زندہ ہے اور زندہ رہتا ہے. ویسے بھی قرآن کریم فرقان حمید کے 4 پارے کے اندر ہے کہ شہید مرتا نہیں ہے اور اس کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. ہمیں فخر ہے شارق. یہ میرے علم میں بڑی بات اور ناظرین بڑی بات ہے کہ 12 ربیع الاول کے عظیم دن، جس دن میرا خیال ہے اس کائنات کی اور اس پوری جسے کہا جائے کہ کل کائنات اور رحمت للعالمین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ جو ہے اس وقت اس کا ظہور ہوا یہاں پر. تو وہ دن ہے جس جو آپ کی شہادت کا دن ہے 12 ربیع الاول کا، بڑا عظیم، بڑا مقدس دن جسے کہا جائے کہ. بے شک، اور وہ تھے بھی اتنے اچھے کہ میں بتا نہیں سکتی، اسپیچ لیس ان کی اچھائیوں کے لیے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے، انفیکٹ ہم لوگوں کا تو صحیح ہے، ہر کسی کا ساتھ دیا ہے. وہ بہت زیادہ ملنسار تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بہت اچھی گہرائی تھی. ان کی نالج بہت زیادہ تھی، وہ کسی بھی ٹاپک پہ گھنٹوں بات کر سکتے تھے، ویدر وہ اسلامک ٹاپک ہو یا کوئی سیاسی ہو یا واٹس ایور. میں بڑی بات ہے کہ جو آپ نے بھی بات کی نا کہ یہ بھی جامع شہادت، تو یہ وہ عظیم مائیں ہیں ناظرین. اور یہ میرا خیال ہے دشمن جو ہے وہ اگر اس کے جو سارے ناپاک عزائم ہے اس ملک کو لے کر، وہ دشمن جو بھی ہو، جو ملک کے امن و سلامتی کو اس پر نقصان پہنچانا چاہتا ہو، یا ملک کے باہر رہ کر جو دشمن ہے ہمارے،
تو وہ ان کے لیے پیغام ہے. یہ ماں کہتی ہیں کہ ان کے شوہر شہادت نوش کر چکے، شہادت کے مقام پر ہیں. اب یہ کہتی ہیں کہ ان کے بچے بھی یعنی آگے جائیں گے اور قوم کے لیے اس وقت اپنے سرو کرنا چاہتے ہیں اپنے ملک کو. اللہ تعالیٰ نے کامیابی نصیب فرمایا اس میں، لیکن وہ شہادت تک کے لیے اس وقت جو ہے تیار ہیں. تو یہ وہ جذبہ ہے، اور میرا خیال ہے اس جذبے کا نہ کوئی ریپلیکیٹ ہے اور نہ کوئی ملک دشمن میلی عکس سے ہمیں دے سکتا ہے جس ملک میں ایسی مائیں ہیں جو، اور یہ بچے ساتھ ہیں اس وقت ہمارے. میرا نام محمد عبد الرحمان ہے، میں 9 سال کا ہوں. اور آپ جو ہے وہ اس وقت تعلیم کہاں پہ، کیا کون سی کلاس میں ہے اسکول میں؟ میں 3 کلاس میں ہوں. میں قائد اعظم رینجر اسکول اینڈ کالج میں پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ. کو آگے آپ کو ابھی کچھ مزہ آتا ہے پڑھائی میں؟ ابھی کیا کھیل میں مزہ زیادہ آ رہا ہے؟ کیا مزہ آتا ہے زیادہ؟ پڑھائی میں زیادہ مزہ آتا ہے. اچھا، اور وہ پڑھائی میں کون سا سبجیکٹ زیادہ اچھا لگ رہا ہے اس وقت؟ پڑھائی میں مجھے میتھ زیادہ اچھا لگتا ہے. اچھا بیٹی، ماشاء اللہ آپ کیا اس وقت کر رہی ہیں؟ کیا آپ کے ایمبیشنز ہیں؟ کیا؟ میں خدیجہ شارق، میں کرنٹلی فرسٹ ایئر پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. میرا فیوچر ایم ہے آرمی ڈاکٹر بننا. میں بھی سرو کرنا چاہتی ہوں، ہیومینٹی کا سرو کرنا چاہتی ہوں جیسے کہ بات میں نے کی ہے. مطلب میڈیکل سائنس میں آپ کا انٹرسٹ، تو آپ کا مطلب کیونکہ ستمبر 2024 ابھی غالباً سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، تو آپ کی کیا والد، کیونکہ بیٹی کی، میری اپنی بیٹیاں ہیں تو مجھے پتہ ہے کہ بیٹی کی اور والد کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ ایک الگ ہی ہوتی ہے. وہ صرف بیٹی احساس کر سکتی ہے اور والد ہی احساس کر سکتا ہے. تو وہ کیا احساسات، جذبات، کنیکشن کیا تھا، کیسا تھا آپ کا؟ مجھے بابا ہر مومنٹ پہ سپورٹ کرتے تھے. انفیکٹ پیپرز پہ، جیسے کہ بورڈز ہوتے ہیں، بورڈز وغیرہ میں اور عید میں اور کوئی بھی ایونٹ میں، کسی بھی چیز میں وہ ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے. اور لائک ہم لوگوں کی بانڈنگ بھی بہت اچھی تھی. جیسے کہ فار سپوز امی بھی خود فورس ممبر ہے، وہ کہیں جائیں تو پھر ہمیں اتنا فیل نہیں ہوتا تھا کیونکہ ہم بابا بیٹھ کے ہم لوگ باتیں وغیرہ کرنا، آؤٹنگ پہ جانا، مطلب ہم خوب انجوائے کرتے تھے بابا کے ساتھ. اچھا بالکل. اچھا یہ جو کھوٹو لے کے بیٹھی ہیں ماشاء اللہ بیٹی، کھڑی ہو کے تو ذرا دکھائیں ماشاء اللہ. اچھا آپ جو ہیں وہ، کیونکہ ماشاء اللہ اپنے ابو کی شارق نام بتائیں پہلے آپ. میرا نام حاجر شارق ہے. اور حاجرہ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، پڑھتی ہیں ابھی؟ جی میں پڑھتی ہوں. اچھا کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں حاجرہ؟ میں 1 کلاس میں پڑھتی ہوں. ماشاء اللہ. آپ اپنے والد صاحب کی فوٹو لے کے کھڑی ہیں، تو آپ یاد ہے والد صاحب سے کیا باتیں ہوتی تھی، کیا تھا، کب کچھ؟ کہ کہتے تھے کہ پڑھائی کرو، بڑے آدمی بنو. ماشاء اللہ. نہیں آپ بالکل بنیں گی بڑی آدمی. ہم ماشاء اللہ آپ کو پورا سب دیکھ رہے ہیں اور سب آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو وہ ابھی کیا کھیلنے میں مزہ آتا ہے، پڑھائی میں مزہ آتا ہے کیا؟ بابا کے ساتھ تو آتا تھا لیکن اب اتنا خاص نہیں آتا. اور عید پہ ابھی یاد آ رہی ہے ابو کی کیا؟ جی عید میں آتی ہے، وہ عیدی دیتے تھے اور اس کے بعد گھماتے تھے اور پارکس میں جاتے تھے نارمل. اب وہ تب اتنا اب وہ اتنا نہیں ہوتا. سن اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سلامت رکھے، آپ کے اچھے نصیب کرے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو آپ کے ایمبیشنز ہیں اللہ تعالیٰ پورے کرے. کیا بننا چاہتی ہیں بڑے ہو کے آپ؟ ایئرپورٹ. ایئر فورس پائلٹ. جہاز. اچھا وہ جو جا کے وہ جہازوں نے تو ہماری پوری دنیا کو ہلایا ہے ویسے ماشاء اللہ. پورا خوف وہ اڑائیں گی آپ؟ پائلٹ؟ ایئر فورس پائلٹ. کیا بات ہے. تو یہ انسپریشن خود سے آ گئی ہے؟ ان کو جو ہے انسپریشن خود سے آئی ہے. یہ بیسیکلی انہوں نے نا ان کا نام یہ رکھا تھا مارنے والا پائلٹ بننا چاہتی ہوں، تو میں نے ان کو بتایا بیٹا اس کا نام ہوتا ہے ایئر فورس پائلٹ. ہاں جی ابھی ہم نے کتنا گرایا ہے انڈیا کے جو جی بالکل. اللہ تعالیٰ جو ہے بچوں کے سب کہ میں نے، آپ نے کہا نا کہ فیملی کا ذکر آپ نے کیا، تو رینجرز اسکول نہیں پڑھ رہے ہیں کتنا، وہ تو ظاہر بات ہے اس کا خمیازہ یا اس کا آلٹرنیٹ تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو آپ کا نقصان ہوا ہے، لیکن رینجرز کی طرف سے کیسا آپ کے ساتھ سپورٹ رہا؟ بہت زیادہ سپورٹ رہا. دیکھیں ہم لوگ نا ایک چھوٹے سے شہر نواب شاہ میں تھے جب ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ڈی جی رینجرز اور ان کی ٹیم نے ہمیں جو ہے یہاں پر ٹرانسفر کروایا. ڈی جی صاحب اور کرنل ایڈم، کرنل جی ایس، اور پلس یہ کہ سچل رینجرز کے کمانڈر اور ان کی ٹیم سب نے نا، تو یہاں پر ہمیں بہت شاندار طریقے سے اکوموڈیٹ کیا گیا. ہمیں
یہی جو میران ٹاورز ہیں یہاں پر فلیٹ دیا ہے، اس کے پریمیسز میں جو ہے رینجرز کی مسجد ہے، تاکہ بچے جو ہے پراپرلی، میں بہت نا سیکیور ہو کے ان کو مسجد میں جو ہے بھیج دیتی ہوں، ورنہ باہر کے آپ کو پتہ ہے کیسے حالات ہے، بچیوں کا ساتھ ہے، اسکول یہاں پر پاس ہے، اور اسی کے ساتھ ہی رینجرز کا جو ہے وہ ہاسپٹل بالکل ہی قریب ہے. انہوں نے ہمیں ماشاءاللہ ہر قدم پر سپورٹ کیا ہے، کوئی پریشانی کوئی ٹینشن کچھ نہیں. عید پر بھی ہمیں یاد رکھتے ہیں، اور ویسے بھی ہر چیز کے لیے ان کی جو ہے وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ پراپر سپورٹ کرتے ہیں بھائیوں کی طرح، بکس کاپیز ہر چیز کے لیے بہت زیادہ ماشاءاللہ سپورٹیو ہیں. تو میں اپنے سسرال والوں کا بھی جو ہے شکر گزار ہوتی ہوں کہ جی انہوں نے بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے، اور ہمیں یہاں پر ہم رہتے ہیں تو عید وغیرہ کے لیے آنا جانا سب چیز بہت اچھے سے ہے. تو اور سب سے بڑھ کے جو ہے میں رینجرز کے ادارے کی بہت زیادہ ممنون ہوں کہ جنہوں نے شہید کو، کہتے ہیں نا کہ شہید زندہ ہے، چوتھے پارے میں ہے کہ وہ زندہ ان کا رزق آتا ہے، تو رینجرز والوں نے اس چیز کو ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ان بچوں کے لیے والد ہی ہے نا جو کرتے ہیں ہر چیز کے لیے سپورٹ. تو انہوں نے اس چیز کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس چیز کی توفیق دی ہے، اور انہوں نے اس چیز کو ماشاءاللہ کوشاں کی، اور امید ہے آگے بھی کوشاں کرتے رہیں گے. میں ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں. بہت شکریہ، میں آپ کا ادا کروں گا. میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت دے، آپ کے جذبے کو، آپ کے بچوں کے جذبے کو. اور پھر جو آپ نے دعا مانگی کہ ان کے جو اخلاق آپ کے شوہر کے تھے وہ اخلاق جو ہے ان کے اندر نظر آئے، انشاءاللہ ان کی پرورش ہو. تو اسی نوٹ پہ ناظرین، کیونکہ ہم ساتھ ہیں اور ہم آگے چل کے بات بھی کریں گے رینجرز کے جو آفیشلز ہیں ان سے بھی، شہیدوں کے ساتھ جو کس طرح سے قربت رکھی جاتی ہے، رینجرز کس طرح لنک رکھتی ہے، اور وہ آپ کو بتایا کہ کس طرح کی جو اسکولنگ ہے اور دیگر سہولیات ہیں فراہم کی جا رہی ہیں، اس پر مجھ تفصیلی بات بھی کریں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہے گا بے نقاب میں، ہمارے ساتھ رہے. ان جوانوں کی فیملیز کے ساتھ منایا جنہوں نے عظیم قربانی دی پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سلامتی، پاکستان میں قیام امن کے لیے. ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا. ہم نے دعا کی اللہ تعالیٰ ان خاندانوں کو استقامت دے. ان بچوں سے ملوایا جن کا جذبہ آج یہ ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ اپنے والد کی طرح شہید ہوں. ان ماؤں سے ملوایا جو چاہتی ہیں کہ اور بچے ان کے، یعنی ایک شہید ہوا ہے تو انہوں نے 3 جوان اور آگے کھڑے کر دیے ہیں. تو اس جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں عید کے دن. اور عید جب ہم اپنے گھروں میں اس پر تحفظ کے ساتھ منا رہے ہیں، ایک سینس ہے ہمیں کہ اس پر ہم کانفیڈنس ہے کہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، تو وجہ یہی ان قربانیوں کی اور ان شہادتوں کی ہے. ہمارے ساتھ کیرل ہارون صاحب موجود ہیں، ان کا ماڈر صاحب، بہت شکریہ. یہ پہلے تو اس پہ کہ ہم جانتے تھے لیکن ہم ملے آج لوگوں سے تو احساس ہوا کہ ایسی مائیں ہیں جو شوہر شہید ہوئے تو 3 بیٹے وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے آگے بھیج دیے، 4تھا تیار ہو رہا ہے. ایسی مائیں ہیں جو شوہر شہید ہوا ہے تو 2 بیٹے بیٹھے ہوئے اور بیٹی بیٹھی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں بھی شہید ہو جائے اور دعا مانگ رہی ہیں. اچھا ایسے بھی الحمدللہ ہم ایسی قوم سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ ہمارا جو قومی جذبہ ہے، اس قوم کا ہر فرد جو ہے وہ یہ جذبہ ہی رکھتا ہے. اور ہمارے جتنے بھی شہداء ہیں جنہوں نے اپنے قیمتی جان کا نذرانہ اس قوم کی خاطر پیش کیا ہے، وہ ہم سب کے لیے یہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ چاہے وہ جس بھی قسم کی آگے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، وہ جان جیسی قیمتی چیز کے کبھی نذرانہ چاہے وہ دینے کے لیے تیار ہوں گے. کہ شاید کہیں بھی نہیں ہوگا دنیا میں یہ جو، اور نہ صرف ان سولجرز کا یا ان آفیسرز کا، بلکہ ان کے لواحقین جو ہیں ان کا بھی آگے جذبہ آپ لوگوں نے خود اندازہ لگا. اس کی ایک بہت اہم وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری جو عوام ہے، جتنے بھی ہمارے جو سولجرز ہیں، ہمارے پاک فوج کے جتنے بھی سپاہ ہیں، وہ یہ جذبے کو رکھتے ہیں، یہ جذبہ رکھتے ہوئے آ کے لگن کے ساتھ آ کے زندگی گزارتے ہیں کہ اگر ہمیں ملک کی ان اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے آ کے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے گا وہ بھی کریں گے. اور ان کے یہ ایک اہم
پوائنٹ سامنے آتا ہے کہ جتنی بھی افواج ہیں پوری دنیا میں، شاید اپنے شہداء کے ساتھ آ کے یہ رویہ، یہ انداز کوئی بھی فوج نہیں رہا۔ اچھا یہ بھی ایک وجہ ہے، یہ بھی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ان کا ایک جذبہ ہے، جو ایک قربانی ہو گئی تو اس گھر سے 3 اور تیار ہیں، اور پھر یہ کہ افواج پاکستان بطور ایک انسٹیٹیوشن ان کو جس طرح کنیکٹ کر رہی ہے، یہ دنیا میں ہوتا ہے کہ اس طرح کنیکشن کہ آپ مل رہے ہیں ان سے، ان کے بچوں سے؟ اس انداز میں نہیں ہے جس انداز میں ہماری قوم اور خصوصی طور پہ ہماری افواج کا اپنے شہداء کے لواحقین کے ساتھ آ کے یہ جو معاملہ ہے یہ چیز تھا۔ جب ایک بتایا ایک اہل خانہ نے انہیں بتایا کہ جب ان کا شہید ہوئے تو ایک تو خاندان کرتا ہے نا قرآن خوانی سویم 40واں، تو وہ کہتے ہیں کہ جو کمیونٹی تھی اس علاقے کی ان گھروں میں قرآن خوانیاں ہوئیں، اور ایک نہیں کئی جگہ متواتر قرآن خوانیاں الحمدللہ عیسیٰ صاحب کی محفل۔ تو یہ کون کرتا ہے ایسے کہ ایک علاقہ ہے تو ایک شہر ہے تو اس علاقے کے کتنے لوگ جو اس وقت یہ کر رہے ہوں؟ اور میں کہتا ہوں ایک تو قرآن خوانی تو بعد کا آتا ہے کہ مجھے موقع ملا کتنے شہداء کے جنازوں میں شامل ہونے کا، ان کو وہاں پہ آ کے خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ملا، تو جو وہاں پر ایک وہ انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو وہاں پہ وائبز آ رہی ہوتی ہیں اس وقت، وہ ایک نظارہ ہوتا ہے جو کہ بہت اپنی ایک منفرد دید رکھتا ہے، جو جنازے کا جو ہوتا ہے کہ اس وقت ایک شہید کا جو پروٹوکول ہوتا ہے، اور اس وقت پورے کے پورے علاقے کا جو انوالومنٹ ہوتی ہے، وہ ایک بڑی دیدنی نظارہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہیں پہ آ کے یہ فیلنگ جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یار ہر بندہ ایک اس شہید کو خراج تحسین پیش کرنے میں ہمارے شانہ بشانہ ساتھ کھڑا ہوتے ہیں۔ آپ نے جو آپ کس طرح سے کنیکٹ کرتے ہیں، پھر تھوڑا جو کفالت کے حوالے سے آپ نے کردار، کہ میں نے جتنے بچوں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہم قائد اعظم ریجنل اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا ہم ریجنس پبلک اسکول میں پڑھ رہے ہیں، یا جو ان کو رہائش تک کی جو جیسے جو کوئی فیملی تھی جو میں نے دیکھا نواب شاہ میں تھی تو ان کو کراچی میں دی ہوئی تھی فیسلٹی، تو یہ کس حد تک جاتے ہیں، کہاں تک معاونت ہوتی ہے، کتنی معاونت ہوتی ہے، اور پھر کیا سلسلہ ہوتا ہے اس کا تفصیلات؟ آل آؤٹ آئی وڈ سے دیٹ دیٹ از انپریسیڈنٹڈ۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی پرائیویٹ نوکری میں یا کسی پبلک نوکری میں ایسا ہوتا ہو۔ no stone is unturned in supporting our families جو لواحقین ہیں، کیونکہ ان کے بہت ہی جو قریبی تھے، چاہے وہ والد ہوں یا بھائی ہوں یا بیٹے ہوں، وہ ان سے چھوٹ گئے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور نہ صرف ذمہ داری بنتی ہے بلکہ ہم اس ذمہ داری کو بخوبی انجام دینا جانتے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز کا بتا چکا ہوں کہ ہمیں موقع ملتا ہے مختلف ممالک کے افواج کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، کہیں پہ بھی پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اس انداز میں آ کے شہداء کو خراج تحسین نہیں پیش کیا جاتا ہے، ان کی لواحقین کے ساتھ آ کے اس انداز میں رویہ نہیں رکھا جاتا۔ جائیں گے رہائش سے لے کے تعلیم اور معاونت تمام سہولیات جو فراہم کی جاتی ہیں۔ مثلا آپ کو یہ مبارک بھی ہوگا، آپ کو سلوٹ کریں گے، آپ کے جوانوں کو سلوٹ کریں گے، جذبوں کو سلام کر رہے ہیں، دعائیں ہماری آپ کے ساتھ ہیں۔ تازین، آپ نے آج دیکھا بے نقاب کا اسپیشل پروگرام، ہم شہداء کے خاندانوں کے ساتھ، شہداء کے جو اہل خانہ ہیں ان کے ساتھ، ان کے جذبات، ان کے احساسات پاکستان کے بارے میں، وطن کے بارے میں، وطن کی سلامتی کے حوالے سے ان کی قربانیاں، اس کو ہم نے خراج تحسین پیش کیا۔ عید کا دن ہم نے ایک نہیں 3-4 اہل خانہ سے ملاقات کی، ان کے جذبات، احساسات آپ کو بتائے، جو رینجرز کے ونگ کمانڈر ہیں ان سے ملاقات کرائی، پاکستان رینجرز سندھ کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کو ہائی لائٹ بھی کیا، اور ساتھ ساتھ آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم آج اپنے گھروں پہ بیٹھ کر محفوظ طریقے سے عید منا رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان رینجرز سندھ کے جوان بارڈر پر یا شہر کے اندر رہ کر پاکستان کی حفاظت پر مامور ہیں، اور پاکستان کی حفاظت پر مسلسل مامور ہیں، اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم استقامت کی دعا کرتے ہیں اہل خانہ کے، ان بچوں کی، ان ماؤں کی، ان بہنوں کی، اور ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں جو شہید ہوئے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے گا اب تک۔